یہ چیزیں سامنے آئیں گی. 13 تاریخ کو یاد رکھیے گا, 16 تاریخ کو بھی یاد رکھیے گا, 14 تاریخ کو بھی یاد رکھیے گا. وہاں جو درخواست ضمانتیں ہیں وہ ان کی سماعت ہونی ہے. اس میں ویڈیوز جج صاحبان اپنے نقطۂ نظر سے, جج صاحب جو سنیں گے وہ یقیناً دیکھیں گے, اور ہم اپنے نقطۂ نظر سے ویڈیوز پیش کریں گے وہاں پہ. اب میں واپس چلتا ہوں جوڈیشل کمپلیکس سے, آپ کو لے کے چلتا ہوں میں. پھر اگلا ثبوت جو ہے سرکمسٹانشل ایویڈنس ہے اس کے اوپر, وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ احمد نیازی انچارج ہیں عمران خان کی سیکیورٹی کے, اور ان کے ساتھ کچھ دوسرے آفیشل اور ہمارے والنٹیئر لڑکے ہیں. جان پہ وہ کھیل کے آپ نے دیکھا کس طرح سے وہ یہاں بارش میں گرتے ہیں اور اٹھ کے پھر دوڑ کے گاڑی کی طرف, اسپتال کی طرف نہیں دوڑتے. وہ ہمارے جانثار ہیں. ان سب پہ پرچے کیوں کیے جا رہے ہیں؟ تاکہ عمران خان کو پرسنل سیکیورٹی سے بھی محروم کر دیا جائے. سیکیورٹی کے اعتبار سے دے وانٹ ہم کہ وہ اکیلے ہو جائیں اور ان کی گاڑی ننگی ہو جائے, کوئی سیکیورٹی وہاں ان کے ساتھ نہ ہو. یہ جواب دے حکومت کہ وہ کون ہے جس کے کہنے پہ ان کو یہ اطلاع ملنے کے باوجود بھی وہ عمران خان کی ذاتی سیکیورٹی کے اوپر بھی پرچے کر رہے ہیں, تاکہ ان کو اس سیکیورٹی سے بھی محروم کر دیا جائے. اس سے بھی اگلا ثبوت جو میں آپ کو دینا چاہتا ہوں, وہ اگلا ثبوت یہ ہے کہ عمران خان جس طریقے سے لوگوں کو ہٹایا گیا سیکیورٹی جوڈیشل کمپلیکس سے, ان کو ٹارگٹ کرنے کے علاوہ حکومت بتائے اور کیا وجہ تھی کہ ان سیکیورٹی کے لوگوں کو اور سیکیورٹی میئرز کو وہاں سے ریموو کیا جائے. اس کا ایک مثال بے نظیر کی شہادت والے دن کی ملتی ہے. پہلے ایک فالس فلیگ چلائی گئی نیوز, کہا گیا کہ کورال کے پاس نواز شریف پہ حملہ ہو گیا, بہانہ بنا کے ساری سیکیورٹی وہاں سے شفٹ کی گئی, اور جب حملہ ہوتا ہے ایکچوئل جو حملہ ہونا تھا تو اس وقت کوئی سیکیورٹی کسی جگہ موجود نہیں تھی. سیکیورٹی والے تب آئے جب انہوں نے فورنزک ایویڈنس ضائع کرنے کے لیے جو شہادتوں کی جگہ تھی اس کو پانی سے صاف کیا. کیا ان کو انصاف ملا؟ جواب قوم جانتی ہے. اس لیے وہاں سلمان والا, یہاں لیاقت باغ والا, یہ فارمولا وہ کون ہے حکومت میں سے جو یہ سارا کچھ کر رہا ہے؟ جواب دے حکومت. اس کے ساتھ میں اب اس کا جو دوسرا پورشن ہے اس کی طرف آنا چاہتا ہوں. جو مقدمات ہیں عمران خان کے خلاف وہ سارے دو طرح کے مقدمات ہیں. ایک مقدمات وہ ہیں جو سیاسی الیکشن کمیشن نے اپنی مخالف سیاسی پارٹی کے خلاف ایف آئی آر کر کے ثابت کر دیا کہ وہ مقدمات سارے سیاسی ہیں. وہ الیکشن کمیشن کے حوالے سے مختلف عدالتوں میں چل رہے ہیں. کوئی ہائی کورٹ میں چل رہا ہے, کوئی ریفرنس ہے, کوئی استغاثہ ہے, وہ سارے آپ کھول کے دیکھیں. وہ سارے کے سارے الیکشن کمیشن کے ٹریگر کردہ مقدمات ہیں. اور یہی تو ہمارا مقدمہ ہے پاکستانی قوم کے سامنے کہ یہ مقدمات جھوٹے ہیں اور الیکشن کمیشن جانبدار ہے. دوسرے مقدمات کون سے ہیں؟ 25 مئی کو عمران خان کنٹینر پہ ہیں, کہتے ہیں ان کے اماں کے اوپر فلانے نے پتھر مارا. 25 مئی کو جو مظالم ہوئے ان کے پرچے ہمارے اوپر. اسلام آباد ہائی کورٹ میں نہ کسی نے پھول توڑا, نہ گھاس توڑی, نہ گملہ توڑا, سوال ہی نہیں تھا. وہاں پہ باقاعدہ میڈیا پہ حملہ ہوا. ایک اسسٹنٹ کمشنر کا نام مجھے ابھی بتایا گیا ہے. آج ابھی تھوڑی دیر پہلے جس عدالت سے میں پیش ہو کے آ رہا ہوں, وہاں جو صحافی تھے وہ کھڑے ہو گئے, انہوں نے کہا وہاں جہاں عمران خان رہے تھے اور مارا ہمیں گیا. اور پرچہ کس پہ کیا گیا؟ پرچے میں ایک پروفیسر ایسا پکڑا گیا, گرفتار ہے, جو وہ جج صاحب کے پاس پیش ہوتا ہے اور جج صاحب نے پروفیسر صاحب سے یہ پوچھا یہ اساتذہ کی عزت ذرا دیکھیے گا کس طرح کرتے ہیں. دہشت گردی میں پکڑے ہوئے پروفیسر صاحب بند ہیں, اور مجھے جج صاحب نے کہا پرو بونو ان کا کیس آپ لڑ لیں, پروفیسر کے پاس پیسے نہیں ہیں. جج صاحب نے پوچھا پروفیسر سے کہ آپ کہاں کھڑے ہیں اور آپ پہ کیا پرچہ ہوا ہے؟ اس نے کہا سر مجھے تو نہیں پتا میں کہاں کھڑا ہوں, لیکن جوڈیشل کمپلیکس میں زبردستی داخل ہوا, مجھ پہ پرچہ. یعنی ان کو پیشی والے کے دن نہیں پتا تھا جوڈیشل کمپلیکس کہاں ہے. یونیورسٹی پروفیسر, وہ تو پرائمری ٹیچر ہو تو ہمارے لیے ہمارے سر کا تاج ہے, وہ جو انسانیت ہمیں سکھاتے ہیں. دو اگلے نقطے میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. پہلا نقطہ یہ ہے کہ اسلام آباد کے اندر ایک ای کورٹ موجود ہے. یہ جسٹس کھوسا صاحب کے زمانے میں
غالباً شروع ہوئی تھی اور ای کورٹ کے اوپر سینکڑوں مقدمات تیز رفتار فیصلے ان کے ہو چکے ہیں، if I'm not wrong زیادہ ہو سکتے ہیں بلکہ. اور اس وقت ایک سہیل ناصر تھے جو ہائی کورٹ میں ایلیویٹ ہوئے بعد میں، وہ سیشن جج اسلام آباد تھے، ان کے دور کی میں بات کر رہا ہوں جب یہ شروع ہوا تھا. اور اس کی ایک طرح سے نگرانی اور اس کی پیٹرنیج کہنا زیادہ مناسب ہوگا، وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کرتی رہی. میں نے درخواست دی ایک سے زیادہ عدالت میں کہ ہمیں آپ ای کورٹ میں بیٹھ جائیں، تشریف لے آئیں اور وہاں سے عمران خان کی حاضری آپ ویڈیو لنک کے ذریعے سے لگائیں. میں کامیاب نہیں ہو سکا کنونس کرنے میں، تو میں یہ عدلیہ سے دست بستہ گزارش کرنا چاہتا ہوں ایز سینئر ASC آف دی سپریم کورٹ، ایز جورسٹ، ایز فارمر لا منسٹر، ایز سٹیزن آف پاکستان. اور جو آپ کا ستارہ ہے کوٹا، وہاں کا میں رہنے والا ہوں، ایک گلوبل ستارہ ہے آپ کا وہ تحصیل. میں آپ سے درخواست یہ کرتا ہوں کہ آپ ہمیں کچھ کوئی فیور نہ دیں، کوئی بھی نہ فیور دیں. ہم فیور مانگتے بھی نہیں ہیں. رول آف لا کے لیے لڑنے والے فیور کیوں مانگیں گے کسی سے؟ ہم تو لا مانگیں گے. لا میں کہتے ہیں پرنسپل پیرٹی جس کو کہتے ہیں. آرٹیکل 4 ہے، آرٹیکل 25 ہے، وہ کہتا ہے سب سے یکساں سلوک کرو. عمران خان کے حملے میں قتل کرنے والا، اقدام قتل کرنے والا، 11 زخمی کرنے والا، گن شاٹ وونڈز مارنے والا، کیمرے پہ پکڑے جانے والا، اس کو اگر ویڈیو لنک کے ذریعے پیشی کی اجازت ہو سکتی ہے تو عمران خان کو بھی اجازت ملنی چاہیے. پہلی گزارش. دوسری گزارش یہ ہے کہ یہ باقاعدہ ریمارکس آئے تھے، اور شاید اس تناظر میں جب نواز شریف کی ہزار داستان چل رہی تھی ان کے اوپر جاتے اور نیچے آتے ہوئے پلیٹلیٹس کی، تو ایک سے زیادہ جگہ سے یہ ریمارکس آئے تھے جو شاید درست تھے. اس وقت جو تاثر دیا گیا تھا کہ وہ مر جائیں گے، کہ حکومت لکھ کے دے کہ اگر نواز شریف کو کچھ ہوا تو کون ذمہ دار ہوگا؟ حکومت ذمہ دار ہوگی. میں مطالبہ کرتا ہوں شہباز شریف میرے پہلے مقدمے کا جو بڑا ملزم ہے، جو پہلا مقدمہ ہے ہمارا جس کی FIR ابھی ہونی ہے وزیر آباد میں، وہ ضرور ہونی ہے انشاءاللہ العزیز. اور ان کو طریقہ پتہ ہے، وہ سبزہ سے بری ہو سکتے ہیں، ان کو طریقہ پتہ ہے، وہ ماڈل ٹاؤن 1 سے بری ہو سکتے ہیں، وہ طریقہ جانتے ہیں، وہ ماڈل ٹاؤن 2 سے نکل سکتے ہیں، وہ طریقہ جانتے ہیں، وہ FIR روک سکتے ہیں وزیر آباد کی. لیکن میں مطالبہ کرتا ہوں کہ ہمیں بھی تو کوئی لکھ کے دے کہ اگر عمران خان کو کچھ ہو گیا تو پھر ذمہ دار وہ ہوگا. ہم حکمرانوں سے یہ مطالبہ کر رہے ہیں. تیسری اور آخری بات میں یہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ جو مقدمات ہیں سارے کے سارے، وہ مقدمات کسی بھی عدالت میں اس قابل ہیں کہ ان کو ڈسچارج کر دیا جائے. اور اس کا سبب یہ ہے کہ مقدمات میں لفظ استعمال ہوا ہے کہ ایما کی بنیاد پہ عمران خان شریک، ایما کی بنیاد پہ اسد عمر شریک، ایما کی بنیاد پہ علی امان شریک، ایما کی بنیاد پہ باقی ساری ہماری قیادت وہ شریک. تو یہ جو ایما والے مقدمے ہیں، ایما کی ایویڈنس اگر نہ ہو تو اس میں تو دہشت گردی میں تو لکھا ہوا ہے جو جھوٹا پرچہ کرے گا اس کو عدالت قید کرے گی 3 سال. تو آخر میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ انتہائی، میں عدلیہ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ سر یہ انتہائی سینسٹیو معاملہ ہے. اگر کچھ ہو گیا یا تو میرا بڑا ملزم مجھے لکھ کے دے دے شہباز شریف کہ وہ ذمہ دار ہوں گے، حکومت ذمہ دار ہوگی. اگر کچھ ہو گیا تو اس کے بعد پچھتانے کے علاوہ کیا کیا جا سکتا ہے؟ اور پاکستان کو جس کو پہلے انہوں نے کھائی میں دھکیل دیا ہے معاشی طور پہ، اس میں اتنا بڑا قیاس ہوگا اس کے بعد تصور بھی نہیں کیا جا سکتے. اللہ تعالیٰ عمران کو اس کی دعا کرنے والے ساری دنیا میں موجود ہیں اور سب کو اللہ تعالیٰ صحت سلامتی دے. تو میں یہ درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ عمران خان کو ضرور رول آف لا کے مطابق اس کے ساتھ مساوی سلوک کیا جائے.